دوسری چیز جو قرآن مجید کے نص سے ثابت ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فراخ رزق ملے تو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ سلو کر لے۔ اللہ کے ساتھ سلو کیے بغیر ہم زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے؟ بیوی بہو اپنی ساس کو ناراض کر لے تو اس کے لیے سسرال تنور کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ اپنے خاوند کو ناراض کر لے تو خاوند اس کے لیے پرسکون گھر جہنم کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ تو خاوند کو ناراض کیا، خاوند جینے نہیں دیتا، ساس ناراض ہو گئی تو ساس جینے نہیں دیتی۔ تو جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں گے، خیال است و محال است جنون، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے۔ تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے اور تقوی والوں کا معاملہ کوئی اور قسم کا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن اطراف سے گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں ملتا، اور اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے بھی رزق مل جاتا ہے۔ ملازمت کرتے ہیں، گمان یہ ہوتا ہے کہ یکم کو تنخواہ ملے گی، مالک نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، صبر کرو۔ ایک ہفتہ صبر کروایا، 2 ہفتے صبر کروائے، یہاں تک کہ کام چھوڑا لیکن مالک نے تنخواہ نہیں دی۔ جہاں سے گمان تھا وہاں سے بھی روزی نہیں ملی۔ دکان کے بارے میں گمان تھا کہ دکان سے روزی ملے گی، دکان سے بھی روزی نہیں ملی۔ اور اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے بھی روزی مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحرا میں چلے گئے قضاء حاجت کے لیے۔ تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح کے عربوں کا طریقہ تھا، تو سامنے چوہے کا ایک بل تھا، سوراخ تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چوہا سوراخ سے نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، لے کے سوراخ سے باہر دینار رکھ دیا، پھر چلا گیا سوراخ کے اندر، پھر وہاں سے ایک اور دینار نکالا، وہ بھی باہر رکھ کے چلا گیا، پھر چلا گیا ایک اور دینار